بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2020 ہے اور آج سورۃ الذاریات کی 2 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 59 اور 60، 59 and 60۔ چلے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإن للذین ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، فَإِنَّ لِلَّذِينَ، پس بے شک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلموا ظلم کیا، ذنوباً ایک ڈول ہے، مثل ذنوب اصحابہم، مثل ڈول ان کے ساتھیوں کے، فلا یستعجلون، پس وہ جلدی طلب نہ کریں مجھ سے، فویل، پس ہلاکت ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفروا کفر کیا، من یومہم، ان کے اس دن سے، الذی، جس کا یوعدون، وہ وعدہ دیے جاتے ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، اب تو جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کی بھی ایسی ہی باری آئے گی جیسے ان کے پچھلے ساتھیوں کی باری آئی تھی، اس لیے وہ مجھ سے جلدی عذاب لانے کا مطالبہ نہ کریں۔ بس جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے کہ ان کی اس دن کی وجہ سے بڑی خرابی ہوگی جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ ان 2 آیتوں میں 3 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کی بھی ایسی ہی باری آئے گی جیسے ان کے پچھلے ساتھیوں کی آئی تھی۔ دوسری بات، اس لیے وہ اللہ سے جلدی عذاب لانے کا مطالبہ نہ کریں۔ تیسری بات، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے ان کی اس دن کی وجہ سے بڑی خرابی ہوگی جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ بزرگان محترم، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان مشرکوں کو جنہوں نے اسلام نہ لا کر کفر اپنایا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کی اور ہلاکت مول لی، انہیں ڈرایا اور دھمکایا جا رہا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ جن لوگوں نے بھی ظلم کیا، یعنی اسلام کو قبول نہ کیا، کفر و شرک کو اپنایا، اپنی جانوں پر ظلم کیا اور انبیاء کو تکلیف اور ایذا پہنچائی اور ظلم کیا، تو ان کے پکڑ کی بھی ایسی ہی باری آئے گی جیسے کہ ان سے پہلے جتنی قوموں نے اس طرح کا ظلم کیا تھا تو ان پر بھی وہ باری آئی تھی۔ جس طرح ان قوموں کو تباہ و ہلاک کیا گیا اور جیسے ان پر اللہ کا عذاب آیا ایسے ہی ان پر بھی عذاب آئے گا اور یہ بھی ہلاک کیے جائیں گے۔ تو جب تمہارا انجام ہلاک ہونا ہی طے ہے تو پھر تمہیں عذاب دیکھنے کی اتنی جلدی کیوں ہے؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ اللہ کا کیا ہوا وعدہ کب آئے گا؟ اگر تم سچے ہو تو بتلاؤ۔ سورہ ملک آیت نمبر 25۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، یہ بھی کہا تھا وہ عذاب ہم پر لے آؤ جس کا تم نے ہم سے وعدہ کیا ہے اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ سورہ ہود آیت نمبر 32۔ سنو، جب یہ عذاب آئے گا تو کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑے گا، اس لیے تم اس عذاب کی جلدی مت بچایا کرو، شاید تمہیں اس کے آنے میں شک ہے، اسی وجہ سے مذاقاً ایسی باتیں کر رہے ہو، مگر تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اب تک جتنے بھی لوگ اس قسم کے جرم میں مبتلا تھے ان پر ہمارا عذاب آ چکا ہے، لہذا تم پر بھی آئے گا، اس میں تمہیں شک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سورہ نحل کی پہلی آیت میں کہا گیا، اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، اللہ کا فیصلہ آ چکا ہے، اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے، اب تم جلدی مت مچاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب وہ دن جس کا ان ظالموں سے وعدہ کیا گیا ہے آ جائے گا تو اس دن ان ظالم اور کافروں کی بڑی خرابی ہوگی کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، شرک و کفر کیا، اس کی وحدانیت اور عبادت کو جھٹلایا، غیروں کو اس کی عبادت میں شریک ٹھہرایا۔ ان سب کا انجام ان سب کا انجام بد سے بدتر ہونے والا ہے، اس لیے کہ انہیں ایک ایسی جگہ ڈالا جائے گا
جسے جہنم کہا جاتا ہے، جہاں کا منظر اتنا خوفناک ہوگا کہ ان کے اوپر سے بھی آگ برسے گی تو ان کے نیچے سے بھی آگ برسے گی، دائیں سے بھی آگ ہوگی اور بائیں سے بھی ہوگی، ان کا اوڑھنا بھی آگ کا ہوگا، بچھونا بھی آگ کا، کھانے کے لیے بھی آگ کے انگارے دیے جائیں گے، اور پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی، یہ ان کی دنیا میں کیے ہوئے اعمال کی سزا ہوگی جو انہیں وہاں دی جائے گی۔ بعض مفسرین نے کہا کہ یہاں پر اس دن سے مراد بدر کا دن ہے کہ جس دن ان کفار و مشرکین کو قتل کیا گیا، جہنم رسید کیا گیا، جہاں عالم برزخ میں وہ اپنے کیے کی سزائیں پا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے عذاب سے بچائے اور ہمیں جنت والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔